رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد آج عید آئی۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے۔ بچے کی طرح پر تبسم، درختوں پر کچھ عجیب ہریاول ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ عجیب فضا ہے۔ آج کا آفتاب دیکھ کتنا پیارا ہے، گویا دنیا کو عید کی خوشی پر مبارکباد دے رہا ہو۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھوم ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو کوئی سوئی تاگا لینے کے لیے دوڑے جا رہا ہے۔ کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں، اسے تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے۔ جلدی جلدی بیلوں کو ثانی پانی دے دیں۔ عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی۔ 3 کوس کا پیدل رستہ، پھر سینکڑوں رشتے قرابت والوں سے ملانا۔ دوپہر سے پہلے لوٹنا غیر ممکن ہے۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ کسی نے 1 روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں رکھا، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی ان کا حصہ ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے۔ روز عید کا نام رٹتے تھے، آج وہ آ ہی گئی۔ اب جلدی پڑی ہوئی ہے کہ عیدگاہ کیوں نہیں چلتے۔ انہیں گھر کی فکر سے کیا واسطہ؟ سوئیوں کے لیے گھر میں دودھ اور شکر میوے ہیں یا نہیں، اس کی انہیں کیا فکر۔ وہ کیا جانے ابا کیوں بدحواس گاؤں کے مہاجن چودھری قاسم علی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، بار بار جیب سے خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں۔ انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی 7 نعمتیں لائیں گے، کھلونے اور مٹھائیاں اور بغل اور خدا جانے کیا کیا۔ سب سے زیادہ خوش ہے حامد، وہ 4 سال کا غریب خوبصورت بچہ ہے جس کے باپ پچھلے سال ہیضہ کی نذر ہو گیا اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتی ہوتی ایک دن مر گئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ بیماری کیا تھی، کہتی کس سے، کون سننے والا تھا۔ دل پر جو گزرتی تھی سہتی تھی، اور جب نہ سہا گیا تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ اس کے ابا جان بڑی دور روپے کمانے گئے ہیں اور بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر مٹھائی لینے گئی ہیں، اس لیے خاموش ہے۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جبکہ اس کے ابا جان تھیلیاں اور اماں جان نعمتیں لے کر آئیں گے، تب وہ دل کے ارمان نکالے گا۔ تب دیکھے گا کہ محمود، محسن، عاذر اور سمیع کہاں سے اتنے پیسے لاتے ہیں۔ دنیا میں مصیبتوں کی ساری فوج لے کر آئے، اس کی ایک نگاہ معصوم اسے پامال کرنے کے لیے کافی ہے۔ حامد اندر جا کر امینہ سے کہتا ہے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کے ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ بالکل نہ ڈرنا، لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ انہیں امینہ سے تنہا نہ جانے دے گی۔ ننھی سی جان، 3 کوس چلے گا تو پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں گے؟ مگر وہ چلی جائے تو یہاں سویاں کون پکائے گا؟ بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا، کیا اس وقت سویاں پکانے بیٹھے گی؟ رونا تو یہ ہے کہ امینہ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے فہمین کے کپڑے سیے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے، اسی 8 کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن گھر میں پیسے اور نہ تھے اور گوالن کے پیسے اور چڑھ گئے تھے۔ حامد کے لیے روز 2 پیسے کا دودھ تو لینا پڑتا ہے، اب کل 2 آنے پیسے بچ رہے ہیں۔ سمیع، سنا ہے چودھری صاحب کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، کوئی چیز چوری چلی جائے چودھری صاحب اس کا پتہ بتا دیں گے اور چور کا نام تک بتا دیں گے۔ جمعراتی کا بچڑا اس دن کھو گیا تھا، 3 دن حیران ہوئے، کہیں نہ ملا۔ تب جھک مار کر چودھری کے پاس گئے، چودھری نے کہا مویشی خانہ میں ہے اور وہیں ملا۔ جنات آ کر انہیں سب خبریں دے کر جاتے ہیں۔ اب ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ چودھری قاسم علی کے پاس کیوں اس قدر دولت ہے اور کیوں وہ کرب و جوار کے معاوضات کے مہاجن ہیں۔ جنات آ کر انہیں روپے دے جاتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے قوائد کرتے ہیں۔ نوری نے تصحیح کی، یہاں پولیس والے پہرا دیتے ہیں۔ جب ہی تو انہیں بہت خبر ہے۔ اجی حضرات، یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں،
شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں۔ رات کو سب ایک محلہ میں چوروں سے کہتے ہیں، دوسرا محلہ میں پکارتے ہیں جاگتے رہو۔ میرے ماموں صاحب ایک تھانہ میں سپاہی ہیں، 20 روپے ماہانہ پاتے ہیں، لیکن تھیلیاں بھر بھر کر بیچتے ہیں۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا، ماموں اتنے روپے آپ چاہیں تو ایک دن میں لاکھوں بار لائیں، ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری بنی رہے۔ حامد نے تعجب سے پوچھا، یہ لوگ چوری کراتے ہیں تو انہیں کوئی پکڑتا نہیں؟ نوری نے اس کو تا فہمی پر رحم کھا کر کہا، ارے احمق، انہیں کون پکڑے گا؟ پکڑنے والے تو یہ خود ہیں، لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی، سارا مال متا جل گیا، ایک برتن تک نہ بچا۔ کئی دن تک درخت کے سائے کے نیچے سوئے۔ اللہ قسم، پھر نہ جانے کہاں سے قرض لائے تو برتن بھانڈے آئے۔ بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کے مجمع نظر آنے لگے، ایک سے ایک رزق برق پوشاک پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر چلتے تھے تو کپڑوں سے عطر کی خوشبو اڑتی تھی۔ دہقانوں کی یہ مختصر سی ٹولی اپنے بے سر و سامانی سے بے حس اپنی خستہ حالی میں مگر صابر و شاکر چلی جاتی تھی۔ جس چیز کی طرف تاکتے تاکتے رہ جاتے اور پیچھے سے بار بار ہارن کی آواز ہونے پر بھی خبر نہ ہوتی تھی، محسن تو موٹر کے نیچے جاتے جاتے بچا۔ وہ عیدگاہ نظر آئی، جماعت شروع ہو گئی ہے، املی کے گھنے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جاجم بچھا ہوا ہے اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے پیچھے دوسرے خدا جانے کہاں تک چلی گئی ہیں۔ پختہ فرش کے نیچے جاجم بھی نہیں، کئی قطاریں کھڑی ہیں جو آتے جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے اب جگہ نہیں رہی۔ یہاں کوئی رتبہ اور عہدہ نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ دہقانوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں۔ کتنا پر احترام رعب انگیز نظارہ ہے، جس کی ہم آہنگی اور وسعت اور تعداد دلوں پر ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، گویا اخوت کا رشتہ ان تمام روحوں کو منسلک کیے ہوئے ہے۔ نماز ختم ہو گئی ہے، لوگ اب گلے مل رہے ہیں، کچھ لوگ محتاجوں اور سائلوں کو خیرات دے رہے ہیں، جو آج یہاں ہزاروں جمع ہو گئے ہیں۔ ہمارے دہقانوں نے مٹھائی اور کھلونوں کی دکانوں پر یوں رش کی، بوڑھے بھی ان دلچسپیوں میں بچوں سے کم نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، ہنڈولہ ہے، ایک پیسہ دے کر آسمان پر جاتے معلوم ہوں گے، کبھی زمین پر گرتے ہیں۔ یہ خرچی ہے، لکڑی کے گھوڑے اونٹ ہاتھی سے لٹکے ہوئے ہیں، ایک پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو۔ محمود اور محسن دونوں ہنڈولے پر بیٹھے ہیں، عاذر اور سمیع گھوڑوں پر۔ ان کے بزرگ اتنا ہی طفلانہ اشتیاق سے چرخی پر بیٹھے ہیں۔ حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں، ذرا سا چکر کھانے کے لیے وہ اپنے خزانہ کا ثلث نہیں صرف کر سکتا۔ محسن کا باپ بار بار اسے خرچی پر بلاتا ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا۔ بوڑھے کہتے ہیں، اس لڑکے میں ابھی سے اپنا پرایا آ گیا ہے۔ حامد سوچتا ہے، کیوں کسی کا احسان لوں؟ عصرت نے اسے ضرورت سے زیادہ ذی کی الحس بنا دیا ہے۔ سب لوگ خرچی سے اترتے ہیں، کھلونوں کی خرید شروع کر دیتے ہیں۔ سپاہی اور گجریا اور راجہ رانی اور وکیل اور دھوبی اور بہشتی بے امتیاز ان ران سے ران ملائے بیٹھے ہیں۔ دھوبی راجہ رانی کی بغل میں ہے اور بہشتی وکیل صاحب کی بغل میں۔ واہ کتنے خوبصورت بولتا چاہتے ہیں۔ محمود سپاہی پر لٹو ہو جاتا ہے اور خاکی وردی اور پگڑی لال، کندھے پر بندوق، معلوم ہوتا ہے ابھی قوائد کے لیے چلا آ رہا ہے۔ محسن کو بہشتی پسند آیا، کمر جھکی ہوئی ہے، اس پر مشق کا دہانہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے،
دوسرے ہاتھ میں رسی ہے، کتنا بشاش چہرہ ہے، شاید کوئی گیت گا رہا ہے۔ مشق سے پانی ٹپکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نوری کو وکیل سے مناسبت ہے، کتنی عالمانہ صورت ہے۔ سیاہ چگا، نیچے سفید اچکن، اچکن کے سینہ کی جیب میں سنہری زنجیر، ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب لیے ہوئے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کبھی کسی عدالت سے جرح یا بحث کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب 2 پیسے کے کھلونے ہیں۔ حامد کے پاس کل 3 پیسے ہیں۔ اگر 2 کا ایک کھلونا لے لے تو پھر کیا لے گا؟ نہیں، کھلونے فضول ہیں، کہیں ہاتھ سے گر پڑتے ہیں تو چور چور ہو جاتے ہیں، ذرا سا پانی پڑ جائے تو سارا رنگ ڈھل جائے گا۔ ان کھلونوں کو لے کر کیا کرے گا؟ کس مصرف کے ہیں؟ محسن کہتا ہے میرا بہشتی روز پانی دے جائے گا، صبح شام۔ نوری بولی اور میرا وکیل روز مقدمے لڑے گا اور روز روپے لائے گا۔ حامد کھلونوں کی مذمت کرتا ہے، مٹی کے ہی تو ہیں، گریں گے تو چکنا چور ہو جائیں گے، لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھی جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے سکتا۔ یہ بساتی کی دکان ہے، طرح طرح کی ضروری چیزیں ایک چادر بچھی ہوئی ہے، گیند، سیٹیاں، بگل، ربڑ کے کھلونے اور ہزاروں چیزیں۔ محسن ایک سیٹی لیتا ہے، محمود گیند، نوری ربڑ کا بت جو چوں چوں کرتا ہے، اور سمیع ایک خنجری، اسے وہ بجا بجا کر گائے گا۔ حامد کھڑا ہر ایک کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا رفیق کوئی چیز خرید لیتا ہے تو وہ بڑے اشتیاق سے ایک بار اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگتا ہے، لیکن لڑکے اتنے دوست نواز نہیں ہوتے، خاص کر جب کہ ابھی دلچسپی تازہ ہے۔ بیچارہ یوں ہی مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ کھلونوں کے بعد مٹھائیوں کا نمبر آیا۔ کسی نے ریوڑیاں لیں، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سون حلوہ۔ مزے سے کھا رہے ہیں۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے۔ کم بخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہیں، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا؟ حریص نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتا ہے۔ محسن نے کہا حامد یہ ریوڑی لے جا، کتنی خوشبودار ہے۔ حامد سمجھ گیا یہ محض شرارت کہے۔ محسن اتنا فیاض طبع نہ تھا، پھر بھی وہ اس کے پاس گیا۔ محسن نے دونے سے 2-3 ریوڑیاں نکالی، حامد کی طرف بڑھائیں۔ حامد نے ہاتھ پھیلایا، محسن نے ہاتھ کھینچ لیا اور ریوڑیاں اپنے منہ میں رکھ لیں۔ محمود اور نوری اور سمیع خوب تالیاں بجا بجا کر ہنسنے لگے۔ حامد کھسیانہ ہو گیا۔ محسن نے کہا اچھا اب ضرور دیں گے، یہ لے جاؤ، اللہ قسم۔ حامد نے کہا رکھیے، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سمیع بولا 3 ہی تو پیسے ہیں، کیا کیا لوگے؟ محمود بولا تم اس سے مت بولو۔ حامد میرے پاس آؤ، یہ گلاب جامن لے لو۔ حامد مٹھائی کون سی بڑی نعمت ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہیں۔ محسن لیکن جی میں کہہ رہے ہوگے کہ کچھ مل جائے تو کھا لیں، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محمود اس کی ہوشیاری میں سمجھتا ہوں، جب ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑا چڑا کر کھائے گا۔ حلوائیوں کی دکانوں کے آگے پیچھے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھیں، کچھ گلٹ اور ملمہ کے زیورات کی۔ لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر ایک لمحہ کے لیے رک گیا۔ 10 پناہ رکھے ہوئے تھے، وہ 10 پناہ خرید لے گا۔ ماں کے پاس 10 پناہ نہیں ہے، توے سے روٹیاں اتارتی ہیں تو ہاتھ جل جاتا ہے، اگر وہ 10 پناہ لے جا کر اماں کو دے دے تو وہ کتنی خوش ہوں گی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہیں جلیں گی، گھر میں ایک کام کی چیز ہو جائے گی۔ کھلونوں سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں، ذرا دیر ہی خوشی ہوتی ہے اور پھر انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھتا۔ یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جائیں گے، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکتے ہیں وہ ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ 10 پناہ کتنے فائدہ کی چیز ہے۔ روٹیاں توے سے اتار لو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو، اماں کو فرصت کہاں ہے بازار آئیں، اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہیں۔ اس کے ساتھی آگے بڑھ گئے۔ سبیل پر سب کے سب پانی پی رہے ہیں، کتنے لالچی ہیں، سب نے اتنی مٹھائیاں لیں، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ اس پر کہتے ہیں میرے ساتھ کھیلو۔
میری تختی دھو لاؤ۔ اب اگر یہاں محسن نے کوئی کام کرنے کو کہا تو خبر لوں گا۔ کھائیں مٹھائیاں، آپ ہی منہ سڑے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی، آپ ہی زبان چٹوری ہو جائے گی، تب پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے۔ میری زبان کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس نے پھر سوچا اماں دس پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرا بیٹا اپنی ماں کے لیے 10 پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دیں گی، پھر اسے پڑوسیوں کو دکھائیں گی، سارے گاؤں میں واہ واہ مچ جائے گی۔ ان لوگوں کے کھلونوں پر کون انہیں دعائیں دے گا؟ بزرگوں کی دعائیں سیدھی خدا کی درگاہ میں پہنچتی ہیں اور فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس بہت سے پیسے نہیں ہیں، جب ہی تو محسن اور محمود یوں مزاج دکھاتے ہیں، میں بھی ان کو مزاج دکھاؤں گا۔ وہ کھلونے مٹھائیاں کھائیں، میں غریب سہی، کسی سے کچھ مانگنے تو نہیں جاتا، آخر ابا کبھی نہ کبھی آئیں گے ہی، پھر ان لوگوں سے پوچھوں گا کتنے کھلونے لوگے، ایک ایک کو ایک ٹوکری دوں گا اور دکھا دوں گا کہ دوستوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ جتنے غریب لڑکے ہیں سب کو اچھے اچھے کرتے دلا دوں گا اور کتابیں دے دوں گا۔ یہ نہیں کہ 1 پیسے کی ریوڑیاں لیں تو چڑا چڑا کر کھانے لگیں۔ 10 پناہ دیکھ کر سب کے سب ہنس گئے۔ احمق تو ہیں ہی سب۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دکاندار سے پوچھا یہ 10 پناہ بیچو گے؟ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ کوئی آدمی نہ دیکھ کر کہا وہ تمہارے کام کا نہیں ہے، بکاؤ ہے یا نہیں؟ بکاؤ ہے جی، اور یہاں کیوں لاد کر لائے ہو؟ تو بتلاتے کیوں نہیں کہ پیسے کا دو گے؟ 6 پیسے لگے گا۔ حامد کا دل بیٹھ گیا، کلیجہ مضبوط کر کے بولا 3 پیسے لو گے؟ اور آگے بڑھا کہ دکاندار کی گھر کیا نہ سنے، مگر دکاندار نے گھرکیاں نہ دیں۔ 10 پناہ اس کی طرف بڑھا دیا اور پیسے لے لیے۔ حامد نے 10 پناہ کندھے پر رکھ لیا گویا بندوق ہے اور شان سے اکڑتا ہوا اپنے رفیقوں کے پاس آیا۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا یہ 10 پناہ لایا ہے، احمق، اسے کیا کرو گے؟ حامد نے 10 پناہ کو زمین پر پٹک کر کہا ذرا اپنا بہشتی زمین پر گرا دو، ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی بچوں کی۔ محمود تو یہ 10 پناہ کوئی کھلونا ہے؟ حامد کھلونا کیوں نہیں ہے، ابھی کندھے پر رکھا بندوق ہو گیا، ہاتھ میں لے لیا فقیر کا چمٹا ہو گیا، چاہوں تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لوں، ایک چمٹا دوں تو تم لوگوں کے سارے کھلونے کی جان نکل جائے، تمہارے کھلونے کتنے ہی زور لگائیں اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ میرا بہادر شیر ہے یہ 10 پناہ۔ سمیع متاثر ہو کر بولا میری خنجری سے بدلو گے؟ 2 آنے کی ہے۔ حامد نے خنجری کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا میرا 10 پناہ چاہے تو تمہاری خنجری کا پیٹ پھاڑ ڈالے۔ بس ایک چڑے کی جھلی لگا دی، ڈھب ڈھب بولنے لگی، ذرا سا پانی لگے تو ختم ہو جائے۔ میرا بہادر 10 پناہ تو آگ میں، پانی میں، آندھی میں، طوفان میں برابر ڈٹا رہے گا۔ میلہ بہت دور پیچھے چھوٹ چکا تھا، 10 بج رہے تھے، گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اب 10 پناہ نہیں مل سکتا تھا۔ اب کسی کے پاس پیسے بھی تو نہیں رہے۔ حامد ہے بڑا ہوشیار۔ اب 2 فریق ہو گئے، محمود، محسن اور نوری ایک طرف، حامد تنہا دوسری طرف۔ سمیع غیر جانبدار ہے، جس کی فتح دیکھے گا اس کی طرف ہو جائے گا۔ مناظر شروع ہو گیا۔ آج حامد کی زبان بڑی صفائی سے چل رہی ہے۔ اتحاد ثلاثہ اس کے جارحانہ عمل سے پریشان ہو رہا ہے۔ ثلاثہ کے پاس تعداد کی طاقت ہے، حامد کے پاس حق اور اخلاق ایک طرف، مٹی اور لکڑی کی چیزیں دوسری جانب، اکیلا لوہا جو اس وقت اپنے آپ کو فولاد کہہ رہا ہے۔
وہ روئیں تن ہیں صف شکن ہیں، اگر کہیں شیر کی آواز کان میں آ جائے تو میاں بہشتی کے اوسان خطا ہو جائیں، میاں سپاہی بندوق چھوڑ کر بھاگیں۔ وکیل صاحب کا سارا قانون پیٹ میں سما جائے، چگے میں منہ میں چھپا کر لیٹ جائیں، مگر بہادر یہ رستم ہند لپک کر شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا، اچھا تمہارا 10 پناہ تو نہیں بھر سکتا؟ حامد نے 10 پناہ کو سیدھا کر کے کہا، یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ پلائے گا تو دوڑا ہوا پانی لا کر اس کے دروازے پر چھڑکنے لگے گا۔ جناب اس سے چاہے گھڑے مٹکے اور کونڈے بھر لو۔ محسن کا نا طبقہ بند ہو گیا۔ نوری نے کمک پہنچائی، بچہ گرفتار ہو جائے تو عدالت میں بندے بندے پھریں گے، تب تو ہمارے وکیل صاحب ہی پیروی کریں گے۔ بولیے جناب۔ حامد کے پاس اس وار کا دفعہ اتنا آسان نہ تھا۔ دفعتاً اس نے ذرا مہلت پا جانے کے ارادے سے پوچھا، اسے پکڑنے کون آئے گا؟ محمود نے کہا، یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا، یہ بیچارے اس رستم بند کو پکڑ لیں گے۔ اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے، اس کی صورت دیکھتے ہی بچہ کی ماں مر جائے گی۔ پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا، تمہارے 10 پناہ کا منہ روز آگ میں جلا کرے گا۔ حامد کے پاس جواب تیار تھا، آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب، تمہارے یہ وکیل اور سپاہی اور بہشتی ڈرپوک ہیں، سب گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے۔ نوری نے انتہائی جدت سے کام لیا، تمہارا 10 پناہ باورچی خانہ میں زمین پر پڑا رہے گا، میرا وکیل شان سے میز کرسی لگا کر بیٹھے گا۔ اس جملے نے مردوں میں بھی جان ڈال دی۔ سمیع بھی جیت گیا۔ بے شک بڑے مور کی بات کہی، 10 پناہ باورچی خانہ میں پڑا رہے گا۔ حامد نے دھاندلی کی، میرا 10 پناہ باورچی خانہ میں رہے گا، وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک دے گا اور سارا قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اس جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بے تکی سی بات تھی، لیکن قانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی۔ تینوں اسے تکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا، گو ثلاثہ کے پاس ابھی گیند، سیٹی اور بت، مگر ان مشین گنوں کے سامنے ان بزدلوں کو کون پوچھتا ہے؟ 10 پناہ رستم ہند ہے، اس میں کسی کو چون چرا کی گنجائش نہیں۔ فاتحہ کو مفتوحوں سے خوشامد کا مزاج ملتا ہے، وہ حامد کو ملنے لگا اور سب نے 3 آنے خرچ کیے اور کوئی کام کی چیز نہ لا سکے۔ حامد نے 3 ہی پیسوں میں رنگ جما لیا۔ کھلونوں کا کیا اعتبار، 2 ایک دن میں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ حامد کا 10 پناہ تو فاتحہ رہے گا۔ ہمیشہ صلح کی شرطیں طے ہونے لگیں۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا دو، ہم بھی تو دیکھیں۔ تم چاہو تو ہمارا وکیل دیکھ لو حامد، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ فیاض طبع فاتحہ ہے۔ 10 پناہ باری باری سے محمود، محسن، نور اور سمیع سب کے ہاتھوں میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری حامد کے ہاتھ میں آئے۔ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں، معلوم ہوتا ہے بولا ہی چاہتے ہیں، مگر ان کھلونوں کے لیے انہیں دعا کون دے گا؟ کون ان کھلونوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا جتنا اماں جان 10 پناہ کو دیکھ کر ہوں گی؟ اسے اپنے طرز عمل پر متعلق پچھتاوا نہیں ہے۔ پھر اب 10 پناہ تو ہے اور سب کا بادشاہ۔ راستے میں محمود نے 1 پیسے کی لکڑیاں لیں، اس میں حامد کو بھی
خراج ملا، حالانکہ وہ انکار کرتا رہا۔ محسن اور سمیع نے ایک ایک پیسے کے فالسے لیے، حامد کو خراج ملا۔ یہ سب رستم ہند کی برکت تھی۔ 11 بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی، میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بہشتی اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور مارے خوشی جو اچھلی تو میاں بہشتی نیچے آ رہے اور عالم جادانی کو صد ہارے۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی، دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں جان یہ کہرام سن کر اور بگڑیں، دونوں کو اوپر سے 2 چانٹے رسید کیے۔ میاں نوری کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل زمین پر یا طاق پر تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کی پوزیشن کا لحاظ تو کرنا ہی ہوگا۔ دیوار میں 2 کھوٹیاں گاڑی گئیں، ان پر چیڑ کا ایک پرانا پڑا رکھا گیا، پڑے پر سرخ رنگ کا ایک چیتھڑا بچھا دیا گیا جو قالین کا تھا۔ وکیل صاحب عالم بالا پہ جلوہ افروز ہوئے، یہیں سے قانونی بحث کریں گے۔ نوری ایک پنکھا لے کر جھلنے لگی۔ معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب عالم بالا سے دنیائے فانی میں آ رہے اور ان کی مجسمہ خاکی کے پرزے ہوئے۔ پھر بڑے زور کا ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی میت پارسی دستور کے مطابق کوڑے پر پھینک دی گئی تاکہ بیکارانہ جا کر زاگ و زغن کے کام آ جائے۔ اب رہے میاں محمود سپاہی، وہ محترم اور ذی رب ہستی ہے، اپنے پیروں چلنے کی ذلت اسے گوارا نہیں۔ محمود نے اپنی بکری کا بچہ پکڑا اور اس پر سپاہی کو سوار کیا۔ محمود کی بہن ایک ہاتھ سے سپاہی کو پکڑے ہوئے تھی اور محمود بکری کے بچے کا کان پکڑ کر اسے دروازے پر چلا رہا تھا اور اس کے دونوں بھائی سپاہی کی طرف سے تھونے والے داغتے لہو پکارتے چلتے تھے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، میاں سپاہی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر پڑے اور اپنی بندوق لیے زمین پر آ رہے ہیں۔ ایک ٹانگ مضروب ہو گئی مگر کوئی مضائقہ نہیں۔ محمود ہوشیار ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اس کی شاگردی کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹی ٹانگ آنن فانن میں جوڑ دے گا۔ صرف گولر کا دودھ چاہیے۔ گولر کا دودھ آتا ہے، ٹانگ جوڑی جاتی ہے، لیکن جوں ہی کھڑا ہوتا ہے ٹانگ پھر الگ ہو جاتی ہے۔ عملِ جراحی کا ناکام ہو جاتا ہے، تب محمود اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا ہے۔ اب وہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ سکتا ہے۔ ایک ٹانگ تو نہ چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اب وہ گوشہ میں بیٹھ کر نٹی کی آڑ میں شکار کھیلے گا۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینہ کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ 10 پنہ کہاں تھا بیٹا؟ میں نے مول لیا ہے 3 پیسے میں۔ امینہ نے چھاتی پیٹ لی۔ یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، لایا کیا یہ 10 پنہ؟ سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی؟ حامد نے خطا وارانہ انداز سے کہا۔ تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھیں کہ نہیں؟ امینہ کا غصہ فوراً شفقت میں تبدیل ہو گیا، اور شفقت بھی وہ نہیں جو منہ پر بیان ہوتی ہے اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ یہ بے زبان شفقت تھی۔ اف، کتنی نفس کشی ہے، کتنی جان سوزی ہے۔ غریب نے اپنے طفلانہ اشتیاق کو روکنے کے لیے کتنا ضبط کیا۔ جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا لہراتا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیونکہ اپنی بوڑھی ماں کی یاد اسے وہاں بھی آ رہی
میرا لال میری کتنی فکر رکھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت آ جائے اور وہ اسے حامد کے اوپر نثار کر دے۔ اور تب بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ بڑھیا امینہ ننھی سی امینہ بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسوں کی بڑی بڑی بوندیں گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا، اور نہ شاید ہمارے بعض ناظرین ہی سمجھ سکیں گے۔